نے وہ فاؤنٹن پین دیکھا ہوگا نب والا, ایسے کاغذ پر رکھیے تو ہلکی سی سیاہی انک اس پر لگ جائے گی کاغذ پر, ایک پوائنٹ. تو اللہ رب العالمین سیاہی کالے رنگ کا ایک نقطہ اس کے دل پر بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو, اس کالے رنگ کے داغ کو, دھبے کو مٹا دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھیرے دھیرے نقطہ بڑھتا جاتا ہے, وہ پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اس لیے پانی پیتے رہے اور نکالتے رہے. او انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو. ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے آپ کو بچا کر دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عمل, ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا. ابھی آ رہا بیوی بچوں پر ایک ایک مثال ان کی بھی دوں گا میں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیے, ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو بچایا. ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے اپنے خادم کو, حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق, اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر, فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم. اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین, دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں جہنم کی آگ سے. امیر المومنین, آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو, زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا, اور جیسے ہی پلٹی ماری سرکار بدلی تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا, کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں, آپ نے تھپڑ مارا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن تھوڑا غور کر لیجئے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی, تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی, آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا, میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا, استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی, اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا, میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں, میں پیشاب کر رہا ہوں, استنجا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو, اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ میرے مالک ہیں, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, میرے لیے کافی ہے, بس جائیے, میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں, اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام, تم میرے خادم ہو, اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے, کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا, اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا, اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا, لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی,
وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا۔ ذرا تصور کیجئے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو، جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں، میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے، پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا، جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا، وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا تھا۔ آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچایا، اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے، یہ ہر آدمی فکر کرے۔ صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی پر سن لیجئے بس۔ اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں، ابو بکر نے کیسے بچایا، عمر فاروق نے کیسے بچایا، عثمان غنی نے کیسے بچایا۔ اب اپنے بیوی کو، اور پھر ایک دو مثال بچوں کی، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، اپنی بیوی کو۔ حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا مال، اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں، جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا، اس ڈیوائڈ ہوا، تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا، ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا۔ تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی، کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی۔ انہوں نے دیا، انہوں نے لے لیا، لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں، میں اس دیش کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں، ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی۔ لے لیا۔ ایک دن حضرت عمر